لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ انصار کچھ صحابہ کرام حج سے واپس آئے تو ان لوگوں میں یہ دستور تھا کہ جب حج سے واپس آتے تو گھر کے دروازے سے داخل نہ ہوتے، پچھلے راستے سے اندر آتے. بس ان کے ذہنوں میں کوئی بات گھس گئی تو وہ پچھلے دروازے سے گھر میں آتے تھے. ایک صحابی جو تھے وہ اس بات کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے، وہ سیدھے ہی گھر میں اپنے دروازے سے اندر آ گئے. تو لوگوں نے ان کو عار دلایا، یہ ہے وہ ہے، وہی درس سنانا جو ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے. اس پر یہ آیت نازل آئی، اس کو عار دلاتے ہو اللہ کے بندو، یہ ظہوری کا ریشل کے روح کے اندر ظہوری کا. بھائی آپ کے لیے یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھر کے پچھلے دروازے سے اندر آؤ. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، راستے سے آؤ، ٹھیک ٹھیک اندر سے اپنے جہاں راستہ ہے اسی راستے سے اندر آؤ. شریعت نے جس چیز کو منع نہ کیا ہو وہاں کیوں اپنے آپ کو روکتے ہو؟ جہاں شریعت نے منع کیا ہو وہاں کیوں جاتے ہو؟ مقصد تو یہ ہے کہ جو چیز شریعت میں لازم نہ ہو اسے لازم نہ کرو، اور جو چیز لازم ہو اسے چھوڑو نہیں. تو اس وقت حاجیوں کی واپسی ہے، بہت سارے سینکڑوں ہزاروں حاجی واپس آ چکے ہیں اپنے اپنے ملکوں، شہروں، گھروں میں، اور بہت سارے آ رہے ہیں، بہت سارے آئیں گے. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ہر حاجی کی یہ خواہش ہے کہ مجھے حج مبرور ملے، حج مقبول ملے. ہر حاجی کی خواہش ہے، لیکن عمل اس کا ایسا نہیں. چاہت اس کی ضرور ہے مگر علامات اس کی ویسی نہیں. حج مبرور کی کیا نشانی ہوتی؟ قبول حج کی کیا نشانی ہوتی؟ حج قبول کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بندہ وہاں سے آئے اپنے آپ کو بدلنا چاہے، نماز کی پابندی کرے، اور جو کچھ خرافات، بری بات، بد اخلاقی، بد زبانی، بد نگاہی، جو چیزیں عادت پہلے تھیں وہ ان کو ختم کرے، گناہوں سے بچنا پابندی سے شروع کرے اور نمازوں کا اہتمام کرے. حرم شریف میں تو نماز پڑھنے بڑے آرام سے شوق سے جاتے تھے. تو وہ نماز کس کے لیے تھی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ تو یہاں بھی ہے، وہاں تو بڑے نمازی، صوفی، پرہیزگار نظر آتے ہیں، اور یہاں پر کون ہے؟ یہاں پر جھوٹ ہے، یہاں پر جی بدماشی ہے. ارے بھائی، اللہ رب العزت وہ وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. نماز کبھی نہیں چھوڑنی. جس حاجی نے نماز چھوڑ دی اس کا حج وہ نہیں جو مقبول ہوتا ہے. اس کا حج ایک فارملٹی، اس کا حج ایک ضرورت پوری کرنا، اس کا حج ایک سیر و تفریح، اس کا حج یہی کچھ رہ جائے گا. اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو ہمارے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ یاد رکھیے، حج نصیبوں کی بات ہوتی. بہت سارے لوگ حج پہ نہیں جا سکتے، غربت کی وجہ سے کچھ سمجھتے ہیں، کچھ کسی وجہ سے سمجھتے ہیں. لیکن میں آج یہ کہنا چاہوں گا، کوئی غریب سے غریب اپنے آپ کو احساس کمتری میں نہ لگائے.
کوئی غریب سے غریب سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والا، مائی جھگیوں میں رہنے والا مسلمان، وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ پیسوں سے کوئی حج پہ جاتا نہ۔ اللہ رب العزت اپنے بلاوے سے، اپنی جناب سے، اپنی مہربانی سے حج پہ بلاتے ہیں، اور اس میں پیسوں کا عمل دخل نہیں۔ یاد رکھیں، غریب آدمی بھی حج پہ جاتا ہے اور امیر بھی رک جاتا ہے، امیر نہیں جا پاتا۔ اللہ رب العزت جسے بلائے وہ بھی جاتا ہے۔ ہمارے حج پہ نہ جانے کی مین وجہ شوق نہیں، چاہت نہیں۔ اللہ رب العزت نے زندگی میں ایک بار حج فرض کیا ہے، دیکھنا چاہتے ہیں اس مقناطیس کو کون مقناطیس سمجھتا ہے، اور اس کو کون عاشقانہ عبادت کی صورت میں ادا کر کے پھر بھی آنا چاہتا ہے، اور کون میری طرف توجہ کر کے دوبارہ آنا چاہتا ہے۔ ایک حاجی حج پہ گیا تو جا کر ایک ہی دعا مانگتا رہا سارے سفر میں، کہتا ہے ہوں نہیں پھر آؤں گا، پھر بلائیں گا، پھر دعا کروں گا۔ پنجابی ہوں نہیں پھر بلاویں گا، پھر آواں گا، پھر دعا کروں گا، بس یہی کہتا رہا۔ اب تو میں آ گیا ہوں نا، اب نہیں، اب آپ نے پھر بلانا ہے، پھر میں دعائیں مانگوں گا، پھر میں کام کروں گا۔ اپنے اپنے عشق کے انداز ہوتے ہیں، رب تعالیٰ سے باتیں کر رہا۔ تو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے حج کی بہت بڑی دولت سے نوازا ہے، لیکن جو لوگ حج میں نہیں جا سکے یا بیچارے کچھ کم احساس کمتری کا شکار رہے، آج تک شوق ظاہر نہیں کر سکے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم کہاں اور حج کہاں، ہم تو غریب، ہم تو جا ہی نہیں سکتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو لوگ ساری زندگی کبھی پیسے جمع کر کر کے نہیں جا سکتے، وہ بھی حج 3 دفعہ کر آئے ہیں۔ یاد رکھیں، پیسوں سے نہیں حج ہوتا، شوق ظاہر کریں، میں رب تیرے گھر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر بھی بہرحال جو حج میں نہیں جا سکے ان کے لیے ایک سہولتی، اور ویسے بھی جو کر کے بھی آ رہے ہیں ان کی ترقی کے لیے بھی سہولتی پیغام یہ ہے کہ چند اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب حج کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، کسی نے کہنا تھا یہ سوئے ہوئے ہیں، ہاں ایک وقت میں کہا کرو، ذرا دھیان سے توجہ سے بیٹھو بھائی۔ حج پورا کم پیش نہیں، پورا حج جس کا دل چاہتا ہے کر لے روزانہ۔ اللہ رب العزت نے ڈیلی حج، وہ حج تو صرف ذی الحجہ میں ہوتا ہے، ڈیلی حج کے لیے کچھ پروگرام دیے، کچھ پیکیجز دیے۔ ایک پیکیج یہ ہے، آپ کا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بندی، میری شریعت مردوں عورتوں دونوں کے لیے، جو لوگ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے مصلے پر بیٹھ کر ذکر اذکار میں مشغول رہ کر سورج نکلنے پر 2 رکعت نماز پڑھ لے اشراق کی، اللہ تعالیٰ اسے مکمل اور کامل حج کا ثواب دیتے ہیں۔ نہیں چاہیے تو آپ کی بات ہے۔ اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ کہ مسجد میں مرد حضرات، عورتیں گھر کے مصلے، جہاں فجر پڑی وہیں بیٹھے ذکر کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے۔ جب سورج نکل آئے 10-15 منٹ کے بعد، 11-12 منٹ کے بعد، 13-15 منٹ کے بعد 2 نفل اشراق کے پڑھ، درمیان میں دنیاوی گفتگو کوئی نہ ہو۔ سب سے اعلیٰ مقام یہ ہے، پورا کامل حج، صحیح حدیث۔ نمبر دوسرا درجہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر کہیں پہ بھی چل پھر کے پڑھ لے، جب وقت ہو جائے تو وہ کر لے، درمیان میں کوئی گفتگو یا فون وغیرہ ایسے نہ کرے جس میں کوئی دنیا کی بات۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ فجر پڑھ کے جہاں مرضی گھومتا پھرے، گناہ نہ کرے، کوئی دنیا کی باتیں نہ کرے، ذکر اذکار کرتا رہے، جہاں پر بھی ٹائم ہو جائے اشراق کا وہیں پر نماز پڑھ لے، اس میں بھی امید ہے انشاءاللہ۔ یہ تینوں درجے۔ تو اشراق کی نماز، حج کا ثواب۔ دوسری حدیث، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فرض نماز کے لیے مسجد میں باوضو ہو کر جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے حج کا ثواب دیتے ہیں۔ 5 حج ہو گئے روزانہ، صحیح حدیث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ نفل نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے صرف نفل کی ادائیگی کے لیے، اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ 2.5-3 لاکھ روپے لگا کے عمرہ کرنا ہے بھائی، وہ بھی کرو، بار کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں ڈیلی حج، ڈیلی عمرے جو ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں، اپنے نام اعمال میں چڑھنے نہیں دے رہے ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اپنے لیے ہم خود ذمہ دار۔ اس حدیث کو پچھلی حدیث کو جوڑیں،
اس حدیث میں یہ آیا جو فرض نماز کے لیے باوضو ہو کر مسجد میں آئے حج کا ثواب، جو نفل نماز کے لیے وضو کر کے مسجد میں عمرے کا ثواب، تو جو فجر میں باوضو ہو کر مسجد میں آیا اور نفل کے لیے بیٹھا رہا، نفل اور فرض کو جمع کر لیا، حج اور عمرہ پورا مل گیا۔ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی؟ تیسری بات، حدیث شریف میں ہے، صحیح حدیث، جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے یا علم پڑھانے کے لیے جاتا ہے، سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، علمی مجلس میں بیان سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے آتا ہے، بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حاجیوں کا مقابلہ شروع کر دے، وہ حج کر کے آ رہے ہیں، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ حج کریں گے اور ایسے حج کریں گے کہ ہم ان سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ کیا دیکھو بھائی، حج کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔ ایک مرتبہ، چوتھی بات، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کے پاس چند غریب لوگوں کے ٹولہ جماعت گئی، کوئی پنچایت نہیں تھی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، کوئی فیصلہ کروانے نہیں گئے، بس وہ گئے، غریب لوگ تھے، صحابہ جی، چند لوگ جمع ہو کر گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بات یہ ہے ہم مسکین ہیں، غریب، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، حج عمرے نہیں کر سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پیسے نہیں، ہم کیا کریں؟ آقا علیہ السلام نے ایسا نسخہ عطا فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہہ دیا کرو، تو جتنے بھی حج عمرے کرنے والے، جتنے نمازیں روزے زکوٰۃ دینے والے تمہارے برابر بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس میں بھی حج عمرے کا ثواب مل گیا، ذکر اذکار میں بھی حج عمرے کا ثواب مل گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ نمازوں کے بعد تسبیحات شروع کر دی۔ اب دوسرے صحابہ جو امیر تھے جی، جو حج عمرے کرتے تھے، وہ کہنے لگے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ ہماری طرح کے پاکستانی بھائی تو تھے نہیں، چل چل نکل، مجھے نہیں بتانا، مجھے وظیفہ ملا ہے، ہم تو یہی کہیں گے نا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو یہ مسئلہ پوچھنے گئے تھے، ہمیں ٹینشن تھی کہ ہم ثواب نہیں کما سکتے، تو آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ دیا ہے۔ انہوں نے اگلی نماز میں امیروں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، وہ بھی بیٹھے بیٹھے حج عمرے کری ہمیں۔ اب پھر ان کو ٹینشن لگی، یا رسول اللہ کیا بنا، ہم پھر رہ گئے۔ وہ کیا پنچایت تھی جو اتنا بڑا جو فیصلہ کروانے کے لیے چلے گئے سارے جمع ہو کر مشروف ترین شخصیت کے پاس، جی چیف جسٹس کے پاس، آقا علیہ السلام کے پاس چلے گئے، حضرت کچھ کریں کچھ کریں۔ وہ امیروں نے بھی شروع کر دیا، یہ تسبیحات امیروں نے بھی شروع کر دی ہے، کچھ ہمارا بھی۔ آقا علیہ السلام فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دے۔ مطلب تم اپنا کام کرتے جاؤ، تمہیں اس سے کیا ہے، کوئی ملتا جائے گا تمہیں حج عمرے کا ثواب، جی تم زکوٰۃ کا ثواب لینا چاہتے ہو، نہیں دے پاتے ہو، پیسے تھوڑے، تمہیں یہ تسبیحات کرو، تمہیں ملتا جائے گا۔ جب تک کوئی یہی عمل نہیں کرے گا تمہارے برابر کوئی نہیں آ سکے گا، تم تو کرو۔ مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کو ایک ہی لالچ ہوتی تھی، میں پیچھے نہ رہ جاؤں، میں پیچھے نہ رہ جاؤں، اور ہمیں دنیا کے مقابلوں کی لالچ ہے، میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ ان میں آخرت کی لالچ، ہمیں ہمارے میں دنیا کی لالچ۔ دنیا ختم، دنیا 3 دن ہے، ایک دن جو گزر گیا کوئی دوبارہ اسے پا نہیں سکتا، ایک دن وہ جو موجود ہے اور ایک دن وہ جو آئندہ آنے والا دن ہے، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہمیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ اور جو دن موجود ہے فرمایا فاغتنمہ، اسے غنیمت جان لو، جو ملا ہوا دن ہے اسے غنیمت جان لو، اس میں تسبیحات کر لو، اس میں نماز پڑھ لو، اس میں اذکار کر لو، اس میں دروشی پڑھ لو، اس میں تلاوت کر لو، اس میں گناہوں سے بچ جاؤ، اپنے دن کو، اپنی رات کو گناہوں کے دلدل میں مت پھنساؤ، اپنے دن، اپنے رات، اپنے اعمال نامہ
نامہ اپنے صحیفے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اپنے ہی یہ دن رات یہی زندگی کے صحیفے ہیں. یہی ان دنوں کو ان راتوں کو گندا نہ کریں. کون اپنے بسترے کو، کون اپنے آپ کو، کون اپنے دل و دماغ کو، کون اپنے جسم پر گندگی پسند کرتا ہے؟ جب یہ نہیں کرتا تو گناہ کر کے روح کو گندا کرنا کون پسند کرتا ہے؟ جس کی طبیعت میں گندگی ہے وہی گناہ کر کے اپنی گندگی کو پسند کرتا ہے. یہ نیکیاں کرنا، یہ گناہوں سے بچنا، یہ روحانی وظائف ہیں، یہ روحانی ترقی ہے، یہی روحانیت ہے. اگر ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کی عادت نہیں، نماز اور فرائض کی پابندی نہیں، تو ہم اپنی روح کو گندے سے گندا، بیمار سے بیمار، زہریلے سے زہریلا اور کینسر سے بڑا خطرناک بیمار بنا رہے ہیں. یاد رکھیے اپنی خوشیاں، اپنی کامیابیاں، یہ ہنستے کٹتے دنیا یکدم ختم ہو جانی ہے. ہنستے کٹتے دنیا میں یکدم موت آ جانی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر لیں، اپنی ترقی کر لیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں. جس نے نماز نہ پڑھی اس نے کچھ نہ کیا، جس نے نماز پڑھی اس نے بہت کچھ کیا. نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. نماز حاجیوں کے لیے بھی ضروری ہے. نماز جہاد کے دوران بھی ضروری ہے. نماز رمضان شریف میں بھی ضروری ہے. نماز زندگانی کے ہر لمحے میں ضروری ہے. نماز تو اس عورت پر بھی ضروری ہے جس کا گھنٹے بعد بچہ ہونے والا. دوران بچہ ہونے سے 10 منٹ پہلے جو تکلیف ہے اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے. نماز ایک ایسا ایٹم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کی روحانیت کو جگاتا ہے، انسان کی روحانیت میں اضافہ کرتا ہے. نماز کے بغیر کبھی کیفیت نہیں، نماز کے بغیر کوئی روحانیت نہیں، نماز کے بغیر رب تعالیٰ کی کوئی رضا نہیں. جو نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اب نماز کی فرض نماز کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں. کتنی رکعتیں؟ 17 رکعتیں نماز کی، فرض نماز کے 3 وتر واجب کل 20 جی 17 رکعتیں فرض نماز کی ہیں. 8 رکعتیں دن کی ہیں. 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 8 فرض دن کی نماز کے ہوتے ہیں. 3 فرض مغرب کے، 4 فرض عشاء کے، 7 رکعتیں رات کی ہوتی ہیں. فجر کے 2 فرض یہ نہ دن کے ہوتے ہیں نہ رات کے ہوتے ہیں. علماء کرام نے، محدثین کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ، جو بندی، جو مسلمان اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے دن کے 8 فرض، 8 رکعتیں فرض جو دن کے پڑھتا ہے، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، تو اللہ رب العزت جنت کی 8 طبقے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں. دن کی 8 فرض رکعتوں کے بدلے میں، ہر رکعت کے بدلے میں اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور جہنم کے 7 طبقے ہیں اور رات کی نمازوں کی 7 رکعات ہیں. 3 فرض مغرب کے، 4 فرض عشاء کے، 7 رکعتیں رات میں گنی جاتی ہیں. مغرب سے شرعی طور پہ رات شروع ہو جاتی ہے. ان 7 رکعتوں میں سے پڑھنے والے کے لیے ہر رکعت کے بدلے میں جہنم کا ہر دروازہ بند ہوتا چلا جاتا ہے. اور 2 رکعتیں رہ گئیں، 2 رکعتیں فجر کی ہیں، وہ نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے. دن میں اس لیے نہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے، رات میں اس لیے نہیں کہ روزہ بد ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے. محدثین، مفسرین اور علماء کرام نے لکھا ہے فجر کے ان 2 فرض رکعات کی برکت سے اللہ رب العزت 1 رکعت سے رات کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، 1 رکعت سے دن کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو نمازی کے لیے کیا رہ گیا؟ نمازی صاف ستھرا ہو گیا، اس کی روح صاف ستھری ہو گئی، اس میں روحانیت آ گئی، اس کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی، اس کے راستے بنتے جائیں گے، اس کا حساب کتاب آسان ہوگا. اس کے سر اب لوگ حج کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، راستے کی رکعتیں، راستے کی نمازیں قضا کرتے ہیں. راستے میں نمازیں قضا، حج کر کے آیا ہے، واہ حاجی تجھے نماز کا نہیں فکر، حج کی طرح نماز فرض ہے اور جی جہاز میں پڑھی نہیں جاتی. تو بھائی کسی بھی طریقے سے پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھو. خدا نہ خواستہ نہیں پڑھنے دیتے جہاز والے تو بیٹھ کے پڑھو، بعد میں قضا کرو. ویسے قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. کوشش کرے کھڑے ہو کے پڑھ لے. پڑھنے نہیں دیتے آج کل، بڑی وہ ہے عجیب قسم کی سختی ہے مسلمانوں کے لیے. حالانکہ سعودی ایئرلائن میں جگہ بنی ہوتی ہے نماز پڑھنے، دوسرے جہازوں میں جگہ بھی نہیں ہے، لیکن سعودی والے بھی ہم پڑھنے نہیں دیتے. اندازہ کرو ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں. تو بھائی اور دوستو، کسی کو بتانے پوچھنے کی ضرورت نہیں. جب نماز کا ٹائم داخل ہو چپ کر کے پیچھے جائیں، چپ کر کے اللہ اکبر کرتے ہیں. اور جانے والا حج عمرے کے لیے جب جاتے ہیں تو اس کے قبلہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، سیدھا قبلے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. واپسی کی طرف پیچھے منہ کر کے نماز پڑھ لیں، پشت کی طرف جہاز ادھر کو آ رہا ہوتا ہے، قبلہ پیچھے ہوتا ہے. کسی سے پوچھنے کی چپ کر کے کھڑے ہو کے نماز پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھنی.
نماز بیٹھ کے ادا نہیں ہوتی. خیر، نماز کبھی بھی انسان کو رسوا نہیں ہونے دیتی. نماز کبھی بھی انسان کو ناکام نہیں ہونے دیتی. نماز کبھی انسان کو پھنسنے نہیں دیتی. یہی تو وہ عمل ہے جو 5 وقت میں ہے. مختلف اوقات میں برکات ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن کے مختلف حصوں میں نماز رکھ دی. جو نمازی ہے اس کے ہر کام میں برکت، بچت، برکت. جو نمازی نہیں ہے اس کے کسی کام میں برکت نہیں، بلکہ سخت حساب کتاب. ایک بات در سخت طریقے سے پوچھی جائے گی، اس وقت کوئی جواب نہیں بن پائے گا، مہلت نہیں مل پائے گی. یاد رکھیے، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کیا کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں. نمازی تو حاجی بھی نماز پڑھیں گے، یہ نہیں کہ حاجہ سے ہو کے آ گئے پھر وہ دنیا کی دنیا داری میں مشغول ہو گئے. نہ بھائی نہ. اور اسی طریقے سے جو بندہ والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ رب العزت اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. حج مبرور. یاد رکھیں. تو لباس چھٹیوں سے واپس آئے. میں نے کسی سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہتا میں حج کر کے آیا ہوں. میں کہا ہے؟ کہتا میں اپنے والدین کی زیارت کر کے آیا ہوں. یہ تربیت تو یہی ہے نا ہماری، بھی ہم تو یہی سکھاتے ہیں. جب چھٹیاں ہونے لگتی ہیں نا اس وقت میں ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں حج کے لیے چلے جاؤ. اور جو نئے ساتھی ہوتے ہیں، شوال میں داخلے ہوتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ حج کروائیں گے. بڑے خوش. ان کو اشاروں کو نہیں سمجھ ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا یہ کہ حج کروائیں گے. ہاں ہم آپ کو حج کروائیں گے. اب آپ لوگ عید بقرعید کی چھٹیوں پہ جب جائیں گے، والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، وہ حجی وہاں حج کر رہے ہوں گے، تمہیں حج کا ثواب یہی مل رہا ہوگا. تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں سب سے پہلے ماں باپ کے پاس جایا کریں. گھر میں جب جائیں سب سے پہلے اماں جان کو سلام کریں، سب سے پہلے ابا جان کو ملے، دونوں کو ملے. کوئی چیز لے کر جائیں پہلے امی جان کو پوچھے. یہ نہیں کہ چھپ چھپا کے پہلے بیگم جو تم نے رکھنا ہے رکھ لے، باقی اماں کو دیا. پاگل نہ ہو تو ایک تو خود پہلے نہیں گیا اور دوسرا بیگم کو پہلے پوچھ کے پسند کروا کے بچا ہوا جب خود اماں کو دیا خود نہیں جا رہا. یہ ہے 2 نمبری. سب سے پہلے ماں باپ کے پاس جائیں، ان سے دعا لیں. جب گھر سے نکلیں دعا کروائیں. ماں باپ سے ایسا رویہ رکھیں انہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ امی جان ابو جان دعا فرمائیے گا. اتنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں کہ وہ خود دعا دیں، خود دعا دیں. دعا کروانا اور ہے، دعائیں دینا اور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک بار سوال کیا کہ یا اللہ جنت میں میرا جو پڑوسی دنیا کا بندہ بننا ہے وہ مجھے ذرا زندہ ہے تو دکھا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک، جا فلاں کسائی کے پاس جا، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا. موسیٰ علیہ السلام حیران ہیں. وہ سمجھے دیکھو بڑا عالم، کوئی مفتی، کوئی بڑا پگڑی والا، کوئی بڑا زبردست بندہ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی ہو، اور جا وہ کسائی بیٹھا ہے وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہو. بڑے حیران پریشان ہوئے. گئے جا کے کسائی کے پاس. جی حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ کے پاس تھوڑی دیر مہمان رہ سکتا ہوں؟ جی فرمائیے. رہیے، بیٹھیے، میں گھر جا رہا ہوں، آپ آ جائیے. میں آپ کے گھر تھوڑی دیر قیام کر سکتا ہوں؟ جی آ جائیے. وہ گوشت قیمے کی دکان بند کر کے تھوڑا سا گوشت قیمہ لے کے گھر جا رہا تھا. گھر جا کے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اندر چلے گئے. پوچھ کے بیٹھے. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس وجہ سے میرے پاس آئے گا جنت میں، یہ میرا پڑوسی کیوں ہوگا. تو پتہ چلا کہ بوڑھی اماں ہے اس کی، بیمار ہے، صاحب کراش ہے. ایک گوشت قیمہ بنایا، پکایا، اس کو کھلایا، لکوڈ بنا کے اس کو کھلایا، منہ صاف کیا. سارا موسیٰ علیہ السلام سامنے بیٹھے دیکھ جا رہے ایک ہی ہو رہے. جب انہوں نے سارا کھانا کھلا دیا، اماں جان نے کا منہ صاف کر کے برتن رکھنے گئے تو اماں جان کے ہونٹ ہل رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کوئی گل بات ہے. موسیٰ علیہ السلام اماں جان کے پاس گئے. اماں، ہاں جی ابھی تو نے کچھ کہا ہے، تو نے ابھی کچھ بولا ہے؟ ہاں بولا ہے. کیا بولا ہے؟ میں نے یہ بولا ہے بیٹا، یہ میرا بیٹا ہے، بڑے عرصے سے میری خدمت کر رہا ہے، میں اس سے بہت خوش ہوں. جب یہ کھانا کھلا کے جاتا ہے میں اسے روز یہ دعا دیتی ہوں، اے اللہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوسی بنائیے.
تو کہنے لگے موسیٰ میں ہوں وہی بنی اسرائیل کا موسیٰ نبی، میں ہی ہوں، ماما تیری دعا قبول ہوگی کہ خوش ہو جا۔ کس وجہ سے ایک عام کسائی کو ایک عجیب جلیل القدر نبی کا پڑوس مل رہا ہے؟ کیا اس نے تہجدیں پڑھی تھی؟ کیا اس نے اذکار کیے تھے، محنتیں، ریاضتیں، مشقتیں کیا کی تھی؟ اس نے کچھ بھی تو نہیں کیا۔ ایک ماں کو خوش کیا، ایک باپ کو خوش کیا، ایک گھر والوں کو خوش کیا، جنت مل رہی ہے، اور جنت کی رہائش بھی اعلیٰ ترین اعزاز والا۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے نبی کے امتی کو نبی کا ساتھ مل رہا ہے۔ آج ہمارے سب سے بڑے نبی ہمارے ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہمارے محسن ہیں۔ ہم پر تو ہمارے آقا علیہ السلام کی برکت سے 50 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ ہمارے موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت مہربانی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، میں جانتا ہوں اسرائیلیوں کو کہ بنو اسرائیل یہ نہیں پڑھ سکتے، کتنی باتیں کام نہیں کرتے تھے، کام چوری کریں گے، حضرت کم کروا لے۔ چلے گئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، حضرت کم کر دیں، 45 ہو گئے۔ پھر موسیٰ سے حضرت نہیں پڑھیں گے، پھر چلے گئے 40 ہو گئے، حضرت نہیں پڑھیں گے، 35 ہو گئی۔ پھر کم کرتے 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 موسیٰ علیہ السلام نے 5 نمازوں میں آ کر بھی کہا کہ حضرت آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی۔ اب آقا علیہ السلام فرمایا بھائی مجھے اب شرم آتی ہے، 5 کر کے کم ہوتی گئی، اب جانے کا مطلب ہے کہ یہ تحفہ واپس کر دو، میں اب نہیں جاؤں گا۔ تو لہذا اس امت میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احسان ڈالا امتیوں پر۔ اگر ہمیں 50 نمازیں پڑھنی پڑ جاتی، نانی بھی یاد آتی، نانا بھی یاد آتا، ہر 19 منٹ بعد نماز کھڑی ہوتی، کون پڑھتا؟ آج ہم لوگ 5 نمازیں نہیں پڑھ پاتے تو 50 کیسے پڑھتے؟ تو قریب قربان جائیں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی برکت سے 5 نمازیں پڑھے جانے کو کہا گیا ہے، اور ثواب 50 نمازوں کا دیا جاتا ہے۔ آج ثواب 50 کا ہی ملے گا، پڑھو تو صحیح 5، ثواب 50 کا، اور اس سے بڑا سودا کیا چاہیے؟ کتنا بڑا جنت کا یہ سودا ہے، 5 نمازیں پڑھ کے 50 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ بھائیو دوستو نماز کو لازم کر لیں، حج کے ثواب کو برقرار رکھنے کے لیے بھی نماز لازمی ہے۔ حاجی حضرات کے لیے گفٹ ہے ایک حدیث شریف، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حج کر کے آتا ہے اللہ رب العزت ذی الحجہ کے بقیہ ایام اور محرم اور ماہ سفر اور ماہ محرم کے 10 دن 3 ماہ تک حاجی کی دعا قبول کی جاتی رہے۔ اب خود سوچیں جو حاجی آئے گا اور نماز چھوڑے گا وہ اس کیٹیگری سے، سہولت سے، پیکج سے نکال دیا جائے۔ حاجیوں کو یہ پیکج دیا گیا ہے، آپ کے جو حاجی آ رہے ہیں، آ چکے ہیں، انہیں میسج دے دیں بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، 3 ماہ تک ان کی دعائیں قبول ہوں گی، جب تک کہ وہ کبیرہ گناہوں میں نہ پڑے، جب تک کہ وہ نمازیں نہ چھوڑیں، جب تک کہ وہ جھگڑے لڑائیوں میں نہ پڑ جائیں، تب تک ان کی 3 ماہ تک دعائیں چلتی رہیں گی، چلتی رہیں گی، چلتی رہیں گی۔ آقا علیہ السلام نے حاجیوں کو کہا اے حاجی تو اپنے لیے دعا کر، تیری دعا قبول ہوگی، اور جو تجھے دعا کے لیے کہے گا تو دعا کرے گا تو اس کے لیے بھی دعا قبول ہوگی۔ جو حج پہ نہیں گئے ان کی بھی دعائیں اس طرح قبول ہوتی رہی۔ تو یہ پروٹوکول حج والوں کو ملتا ہے، حاجیوں کو ملتا ہے، اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حاجی اپنے خاندان کے 400 لوگوں کی سفارش کر سکے۔ اور کی چاہیے دوستی لگا لو حاجیوں کو، لیکن محرم ہونی چاہیے، ایسا نہ ہوئے تو لیڈیز کزن حج کر کے آئی تو میں اس کو فون کر کے باتیں کرنا شروع، خدا کا خوف کرو، بہانے مت ڈھونڈو جی، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی خاطر غیر محرم حج کر کے آئیے تو اسے پیغام دلوائیں محرم کے ذریعے سے کہ میرے لیے دعا کرو۔ جی ہاں بھائیو دوستو، بیان ہوتے رہتے ہیں، بیان سنتے رہتے ہیں، آج بات کریں میرے ساتھ پکی پکی، کبھی نماز چھوڑیں گے؟ سوچ کے بات کریں، نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، سفر ہو، حضر ہو، بیماری ہو، کچھ بھی ہو، کبھی نماز بولو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ آج کی زندگی، آج کی تاریخ کے بعد آپ کی زندگی گولڈن بن جائے گی، میں بھی اگر پابندی کروں گا تو میری بھی گولڈن بن جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا ہوگا آپ نمازیں شروع کریں گے تو مجھے بھی ثواب مل جائے گا۔ بھائیو دوستوں وقت ختم ہو رہا ہے تو میں 1-2 باتیں بتاتا چلوں، دیکھیں بات سنیں۔ آقا علیہ السلام
آسمان کے دروازے جب کھلتے تھے تو کچھ نہ کچھ نیکی بھیجتے تھے، اور آج ہم ڈھیٹ لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کب آسمان کے دروازے کھلتے، ہم کچھ پتہ چل بھی جائے تو کچھ بھیجتے نہیں۔ آقا علیہ السلام زوال کے 4 نفل پڑھتے تھے، پوچھا گیا وجہ، آقا نے فرمایا کہ اس وقت زوال کے وقت، آج کل زوال تقریباً 12:15 بجے کے قریب ہوتا ہے، جب زوال ہو جائے وہی غروب وقت ختم ہو جائے 5-10 منٹ بعد، اس وقت سے لے کے ظہر کی نماز تک یہ 4 نفل زوال کے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، میں چاہتا ہوں میرا عمل پیش ہو جائے۔ یہ 4 رکعت نفل ہوتے تھے عصر کی 4 سنتوں کی طرح ایک سلام کے ساتھ۔ حد مانا کا لفظ حدیث شریف میں آقا اسلام بڑا صاف نہیں پابندی سے پڑھے، اور آج عام تو کیا مولوی حضرات بھی نہیں، بہت سارے نہیں پڑھتے۔ بھائیو دوستو، یہ یاد رکھیں زوال کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز تک اس کا وقت ہے، کوشش کریں روزانہ پڑھنے کی، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، ہمارا یہ عمل چڑھ جائے گا، آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ خدا نہ خواستہ وقت کی تنگی کی وجہ سے رہ جائے تو ظہر کی 4 سنتوں کے اندر ہی نیت کر لیا کریں، لیکن روزانہ نہیں، روزانہ کام چوری نہیں دکھائیں۔ دوسرا وقت ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اذان ہوتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی جب اذان ہوتی ہے، نمازی بھائی، دوسروں کی تو بات ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جو نمازی بھائی جب اذان ہوتی ہے واشروم، اذان کے بعد آسمان کے دروازے کھلے، کچھ بھیجو، کچھ نیکی کرو بھائی، ہمیں چاہیے کوئی عبادت کرے، کوئی نیکی کرے، کوئی دعا پڑھ لے، کوئی نیکی کر لے، کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے، کوئی تسبیح کر لے، کوئی دوشی پڑھ لے، کوئی تلاوت کر لے، کچھ بھی کر لے۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جائے، 5 وقت میں 5 اذانیں آسمان کے دروازے کھول۔ نمبر 3، نصف اللیل، آدھی رات گزرنے کے بعد صحیح حدیث شریف میں ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بھیجو جو بھیجنا ہے۔ نمبر 4، آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے مغرب کی نماز پڑھ کے، کچھ لوگ جانے والے چلے گئے، آنے والے آ گئے، رہنے والے رہ گئے، بیٹھنے والے بیٹھ گئے۔ آقا علیہ السلام فرمایا کہ جو اب لوگ عشاء کی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ معلوم ہوا یہ کام ہم حرم شریف میں کرتے ہیں، مغرب پڑھنے جاتے ہیں، عشاء پڑھ کے آتے ہیں، وہیں بیٹھے رہتے ہیں، نیک ہو جاتے ہیں، صوفی ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر کون صوفی؟ ہاں تو کوئی کوفی میں نہیں بنتا، صوفی کیا بننا ہے؟ یاد رکھو بھائی، عشاء کی نماز کے انتظار میں بیٹھا بہت بڑی نیکی ہے آسمان کے بعد۔ ایک اور چیز ہے، چابی، آپ کو چابی دیتا ہوں آسمان کا دروازہ کھولنے کی۔ ایک ساتھی صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے یہ 3 جملے پڑھے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ بھی کہہ لیں ساتھ ساتھ، والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ اس نے بولا، آقا علیہ السلام فرمایا من القائل، کون ہے کہنے والا؟ فرمایا اس قبیلے کا بندہ، میں فلاں قبیلے کا بندہ ہوں، میں نے کہا۔ آقا علیہ السلام فرمایا کہ اس کے ان جملوں کے کہنے کی برکت سے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ تو یہ وہ چابی ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے جملے بولیں اور اللہ سے باتیں کریں، کوئی نیکی چڑھائیں، عمل کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔